کیا آپ کو معلومات کو یاد رکھنے میں مشکلات آتی ہیں یا جو آپ سیکھتے ہیں وہ بہت جلد بھول جاتا ہے؟ سیکھنے کا یہ 7 نکاتی فارمولا آپ کے لیے ایک کرشمہ ثابت ہوگا۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ آئیے سیکھنے کے اس 7 نکاتی فارمولے کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اگر ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پر نوٹس بھی لیتے جائیں تو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ لیجئے شروع کرتے ہیں سیکھنے کا 7 نکاتی فارمولا۔ نمبر 1، زبانی یاد کرنا۔ زبانی یاد کرنا یا مواد کو بار بار دہرانا سیکھنے کے قدیم اور آزمودہ طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس تکنیک کی بنیاد یادداشت کی روٹ لرننگ پر ہے، جہاں معلومات کو مکمل طور پر زبانی یاد کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی مطالعات جیسے کہ ہرمن ابن گاوس کا بھولنے کا منحنی زاویہ یعنی ابن گاوس فارگیٹنگ کرو یہ ثابت کرتا ہے کہ بار بار دہرانے سے معلومات کو طویل مدتی یادداشت میں محفوظ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سیکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ طریقہ معلومات کو فوری طور پر دستیاب بناتا ہے، خاص طور پر جب انہیں بغیر کسی حوالے کے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، پڑھائی کے بعد سکھانا۔ ایک مؤثر سیکھنے کی حکمت عملی یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائیں۔ اس عمل کو پیئر ٹیچنگ یا پیئر ایکسپلینیشن کہا جاتا ہے اور یہ سیکھنے کے مؤثر نتائج فراہم کرتا ہے۔ ایلن بادلی کی کوگنیٹو لوڈ تھیوری کے مطابق جب ہم کسی دوسرے شخص کو کچھ سکھاتے ہیں تو ہم خود اپنی سمجھ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی انفارمیشن کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں، جس سے ہماری سمجھ اور یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں سیکھنے والا نہ صرف معلومات کو گہرائی سے سمجھتا ہے بلکہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، نوٹ بنانا۔ نوٹ بنانے کی مشق سیکھنے کے عمل میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ اس تکنیک کو کوگنیٹو انکوڈنگ ریہرسل کہا جاتا ہے، جہاں معلومات کو لکھ کر ہم اسے زیادہ مؤثر طریقے سے اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے ہیں۔ کارنیل نوٹ بنانے کا میتھڈ جو کہ والٹر پاک کے ذریعے تیار کیا گیا تھا ظاہر کرتا ہے کہ مؤثر نوٹ بنانے کی تکنیک سے معلومات کو منظم اور مؤثر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سیکھنے والے معلومات کو زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں بعد میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، نظر ثانی۔ نظر ثانی کا عمل سیکھنے کے مرکزی حصوں میں سے ایک ہے جو یادداشت کو محفوظ بنانے اور معلومات کو طویل مدتی یادداشت میں منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسپیس لرننگ تھیوری کے مطابق معلومات کی بار بار نظر ثانی کرنے سے بھولنے کی رفتار کم ہوتی ہے اور یادداشت میں بہتری آتی ہے۔ نظر ثانی کی تکنیکیں جیسا کہ انٹرویل ریپیٹیشن جہاں معلومات کو مخصوص وقفوں کے بعد دہرایا جاتا ہے یہ ثابت کرتی ہیں کہ معلومات کو طویل مدتی یادداشت میں محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ کافی مؤثر ہے۔ یہ عمل سیکھنے والوں کو کسی طرح کی بھی معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے یاد رکھنے اور ضرورت پڑنے پر اسے دوبارہ استعمال کرنے کی اہلیت فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، مشق مشق مشق۔ مشق کرنے کا عمل یا دہرائی جانے والی پریکٹس سیکھنے کے عمل میں انتہائی اہم ہے۔ ایرکسن کے 10,000 گھنٹے کے قاعدے کے مطابق کسی بھی مہارت میں ماہر بننے کے لیے وسیع پیمانے پر مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق کرنے سے موٹر سکلز اور معلوماتی عمل کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے اور یہ عمل معلومات کو مزید مؤثر طریقے سے یاد رکھنے اور استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈیلیبریٹ پریکٹس جہاں مشق کو خاص مقصد اور توجہ کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے خاص طور پر مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیکھنے والوں کو اپنی کمزوریوں پر کام کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی اہلیت فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، اپنی گپ شپ کو دانشورانہ بنائیں۔
अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू को इल्मी बनाना सीखने की एक इंतहाई असर पजीर तकनीक हो सकती है। इस तकनीक को सोशल लर्निंग कहते हैं, जहां इंसान दूसरों के साथ बातचीत करते हुए सीखते हैं। अल्बर्ट बांडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक इंसान मुशाहदे, नकल और समाजी तामलात के जरिए सीखते हैं। जब आप अपनी गपशप को दानशवराना बनाते हैं तो आप मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सुनकर और अपने ख्यालात का इजहार करके गहराई से सीखने के अमल में मशगूल होते हैं। यह तरीका इंसान को नई मालूमात को समझने और उनका तजिया करने और उन्हें मुख्तलिफ सियाक व सबाक में इस्तेमाल करने की सलाहियत फराहम करता है, जो कि तालीमी और पेशावराना दोनों शोबों में इंतहाई कीमती है। नंबर 7, आसान हल। किसी मसले के हल को आसान बनाना, जैसे कि आप उसे एक 5 साल बच्चे को समझा रहे हों, सीखने के अमल में जद्दत और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देता है। इस तकनीक को फाइमन तकनीक कहा जाता है, जो मशहूर फिजिक्सदान रिचर्ड फाइमन के नाम से मशहूर है। फाइमन ने दावा किया कि अगर आप किसी मौजू को किसी बच्चे को सादा ज़बान में समझा सकते हैं तो आप उसे अच्छी तरह से समझते हैं। इस अमल से मालूमात को सादा और आसान ज़बान में तोड़ना शामिल है, जो कि मुश्किल मवाद को गहराई से समझने और उन्हें ज़्यादा मौसर तरीके से याद रखने में मदद देता है। ये तकनीक न सिर्फ सीखने वालों को अपनी सोच को वाज़े करने में मदद देती है, बल्कि उन्हें मुश्किल बातों को आसानी से समझने और उनका इतलाक करने की सलाहियत भी फराहम करती है। ये सीखने के 7 तरीके न सिर्फ मालूमात को मौसर तरीके से समझने और याद रखने में मदद देते हैं, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ सियाक व सबाक में इस्तेमाल करने की सलाहियत को भी बेहतर बनाते हैं। आपको ये 7 नकाती फार्मूला पसंद आया है तो कमेंट्स में हमें फीडबैक देना ना भूलिए। हम तारीफ और तनकीद को भी वेलकम करते हैं। और हाँ, एक बात रह गई जो आपसे कहनी थी, वो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।